قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام محمد الباقر علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جابرو یکتفی من انتحل التشیع بحبنا للبیت واللہ ما شیتنا الا من اتقى اللہ واتاہ وما يعرفون شیتنا الا بالتواضع والتخشع والصلاة والصوم وذکر اللہ کثیرا وتلاوت کتاب. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. معذرت چاہتا ہوں میں آپ حضرات سے کہ میری وجہ سے تاخیر ہوئی. میں تقریباً اپنے وعدے سے 15-20 منٹ لیٹ پہنچا آپ حضرات کی خدمت میں. اس کی معذرت چاہوں گا چونکہ حالات مجالس میں بن جاتے ہیں اس طرح کہ اگر کوئی ایک شاعر بھی سلام یا مرثیہ، اور وہ بھی ماشاءاللہ شہر سڈنی میں، تو کمال ہی کیا ہے کہ جب شروع ہو جائے تو تاخیر در تاخیر ہو جاتی ہے. اور حسب وعدہ مجھے چونکہ آنا تھا. اور آج کی آئی ایم میں کی اس مجلس میں مناسبتیں تو بہت ہیں، کافی مناسبتیں ہیں آج کے اس پروگرام میں جو ہمیشہ شب جمعہ یہ آپ حضرات کرتے ہیں، اور مجھے بھی ایک خدمت کا موقع ملتا ہے الحمدللہ اپنی بات کو پہنچانے کا. ماہ ذی الحجہ کی اہمیت اور برکتیں اپنی جگہ پر ہیں. پہلی ذی الحجہ سے لے کر ایسا پیوند عقد مولا امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عرش الہی پر جس کا اہتمام کیا گیا ہو اور پھر فرش پر اسے منعقد کیا گیا ہو، اسے عقد زہرا ولی کہتے ہیں. اتنا بڑا اہتمام. اور پھر 7 ذی الحجہ شہادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ بھی ہے، شہادت جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، 10 ذی الحجہ ایک سنت پیغمبر بھی ہے، یوم عید بھی ہے. اس کے بعد بربنائے روایات بیچ کی تاریخیں ہیں، پھر 18 غدیر ہے، 24 ذی الحجہ ہے، مباہلہ ہے. تو مناسبتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. اگر ان تمام مناسبتوں سے آدمی 10-10 منٹ بھی بولے تو ایک 50 منٹ 1 گھنٹہ تو بڑے آرام سے بول سکتا ہے. لیکن آج کی شب جمعہ کی جو ہماری مناسبتیں ہیں وہ 2 مناسبتیں ہیں. پہلی مناسبت ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی. امام محمد باقر کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. پہلی شخصیت ہے جو خاندان بنی ہاشم سے باپ کی طرف سے بھی معصوم ہے اور ماں کے باپ کی طرف سے بھی معصوم ہے. یعنی ہاشمی خاندان کا سلسلہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام پر آ کر کے رکا ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے حسب ما سابق اپنے بزرگوں کی طرح ولادت کے فوراً بعد سر کو سجدے میں رکھا، اور سجدے میں رکھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور اپنا آنے کا مقصد بیان فرمایا. اور پھر علماء نے بہت سی چیزوں کو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں. کمال ہے اس امام کا، نام جد سے لیا ہے. محمد نام ہے تو اپنے جد سے نام لیا ہے. لقب آپ کا باقر ہے. باقر میں 4 لفظ ہیں، 4 حرف ہیں، اور چاروں عجیب عجیب معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں.
بھائی جب نام جد سے ہو گیا تو باقر کے اندر بھی ان چاروں حرفوں میں صفت آنی چاہیے. پہلا بے ہے تو باب العلم سے علم لیا ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں، لا الہ فرمائیے باب مدینۃ العلم اور اس کے بعد علی بابھا، تو اپنے ادھر جد سے علم کو لیا ہے. میں اس کی دلیل دے دوں گا آپ کی خدمت میں. پھر الف کا تذکرہ ہے تو الہیت کا تذکرہ امام باقر بتا رہے ہیں. قاف میں قدرت الہی جھلک رہی ہے اور رے سے رحمانیت برس رہی ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ صفات مجتمع صفات ہیں کہ علماء نے، جیسے حسکانی نے، دربندی نے، دوسرے علماء نے ارشاد فرمایا کہ باقر کہتے ہیں توسع فی العلم، جس نے علم میں وسعتیں پیدا کی ہو، جس نے علم کے اندر شگاف کیا ہو. اچھا علماء اہل سنت نے تو عجیب تاریخ لکھ دی ہے اس کے اوپر. وہ تو یہ کہتے ہیں جو ہمارے خلاف عقل ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ان کی بات کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کی پیشانی خندہ پیشانی تھی، بڑی نورانی پیشانی تھی، اس لیے آپ کو باقر کہتے ہیں. لیکن شہید ثالث نے بہت اچھا جواب دیا ہے. شہید ثالث جو آگرہ میں مدفون ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، نور اللہ شستری صاحب آپ بیان فرماتے ہیں شہید ثالث، انہوں نے کہا باقر اس لیے نام رکھا گیا جیسے کہ کوئی کسان زمین کو زراعت کے لیے شگاف کرتا ہے، اسی طریقے سے امام باقر نے علم کو شگاف فرمایا. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل کمال ہے. علم کے اندر جو شگاف. دوسرا مرحلہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ امام زین العابدین کی دعاؤں کے بعد اور امام زین العابدین کی عبادتوں کے بعد جب مرحلہ درس اور تدریس آیا، مدرسے کا مسئلہ آیا، مکتب کا مسئلہ آیا، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے مدینے کی مسجد کو مکتب میں بدل دیا. امام زین العابدین پہ تو پابندی تھی نا، امام زین العابدین اپنی دعاؤں کے ذریعے، صحیفے کے ذریعے سے پیغامات پہنچا رہے تھے، لیکن امام محمد باقر کے زمانے میں اتنی پابندیاں نہیں تھی جتنی چوتھے امام کی تھی. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کے اعتبار سے مسجد مدینہ کو اور اپنے گھر کو مکتب میں تبدیل کر دیا. اور اس طریقے سے زمینہ سازی آپ نے فرمائی کہ جب آپ کے فرزند ارجمن اس لائق ہوئے کہ درس و تدریس، اس اعتبار سے کہ امام محمد باقر کے سامنے چھٹے امام زبان نہیں کھولتے تھے، نہ بیان کرتے تھے، اس لیے کہ امام میں معصوم کا رتبہ ہی ہوتا کہ ایک کے سامنے دوسرا نہیں بولتا، الا شاذ و نادر، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ اذن مل جائے اور وہ جا کر کے جواب دے. اس کے واقعات بھی موجود ہیں. لیکن امام محمد باقر کے زمانے میں چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دروس کا سلسلہ جاری رکھا ہے، یہ 4000 شاگردوں کا پیدا ہونا اور 400 اصول اربعہ جو کہلاتے ہیں، اصول اربعہ کا یہ میدان عمل میں باہر لانا اور مومنین کے چاہنے والوں کے درمیان میں پہنچنا، اس سب کا مقدمہ امام محمد باقر نے بنایا تھا. امام محمد باقر نے بنایا تھا. اور امام محمد باقر کا جو مقابلہ ہوا ہے اسی کے زمانے کے، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان اماموں سے بھی ہوا ہے جو اپنے آپ کو علم میں بہت بڑا ملا کہلاتے تھے. میں کہیے تو 2 واقعے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. پہلا واقعہ امام ابو حنیفہ کا ہے. اچھا جی، یہ امام ابو حنیفہ امام کیوں بنا تھا؟ بھئی اس کی امامت کا اعلان ہوا کیوں تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ بھی یوں بیٹھے بیٹھے اس سے پہلے بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، وہ تو امام نہیں بنے. یہ امام ابو حنیفہ ہی لوگوں کا امام کیوں کہلایا؟ کبھی اس کی طرف ہم نے سوچا اس طرح؟ میں تو اس طرح کی باتیں زیادہ مومنین کے درمیان میں پڑھتا ہوں. امام ابو حنیفہ امام کا لقب اس کو کیوں ملا پہلے کہ یہ امام اول امام ہیں لوگ کے، اور پہلے امام ابو حنیفہ؟ اس کا ماجرا بتائے کیا ہوا. جناب زید نے جب قیام فرمایا تھا نا، جناب زید کھڑے ہوئے تھے اور سرزمین کوفے سے کھڑے ہوئے تھے، تو امام ابو حنیفہ امام تو تھے نہیں. اب تو چونکہ بار بار امام ابو حنیفہ اس لیے کہنا پڑ رہا کہ وہ امام بعد میں اعلان ان کا ہوا ہے، تو ابو حنیفہ نے
جناب زید کے قیام کی تصدیق کی تھی، حمایت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم سب کو زید شہید کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اس وقت کا جو قاضی القضات تھا، جو حاکم وقت تھا کوفے کا، اس نے اعلان کیا، اے ابو حنیفہ تم نے یہ کیا کر دیا کہ زید شہید کا ساتھ، زید کا ساتھ دینے کے لیے تم نے اعلان کر دیا ہے، تم اگر اپنی حمایت کا اعلان واپس لے لو تو ہم تمہیں کوفے کا قاضی القضات اور لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، تمہاری امامت کا اعلان کریں گے، اور قاضی القضات بنائیں گے، یعنی چیف جسٹس تمہیں ہم کوفے کا بنائیں گے۔ تو اس نے ابو حنیفہ نے کام کیا کہ اسے 2 منصب مل رہے تھے، 2 منصب، پہلا تو مل رہا تھا چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا کوفے میں، دوسرا منصب مل رہا تھا اسے امامت کا عہدہ مل رہا تھا، لوگ حکومت کی طرف سے امام بنایا جا رہا تھا۔ اس نے جناب زید سے حمایت واپس لے لی۔ جب جناب زید سے حمایت لے دی تو اس کو دونوں عہدے دیے گئے، قاضی القضات بھی بنا اور لوگوں کے امامت کا اعلان بھی ہوا۔ اب عزیزان گرامی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، لوگوں نے اسے امام بنایا ہے، جملہ یاد رکھیے گا، جب جا کر کے امام محمد باقر کے اس واقعے میں مزہ آئے گا۔ ایک دن امام ابو حنیفہ امام محمد باقر کے پاس آئے اور امام باقر نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم قیاس سے کام لیتے ہو، یعنی کمپیریزن پایا جاتا ہے تمہارے یہاں، ایک چیز کو دوسری چیز سے بڑھاتے ہو، مقابلہ کرتے ہو، تقابل کرتے ہو، قیاس کرتے ہو۔ کہنے لگا ہاں میں قیاس سے کام لیتا ہوں، میں قیاس کرتا ہوں۔ کہا تم اپنے علم پہ بہت ناز ہو؟ امام نے کہا اپنے علم پہ بہت زیادہ ناز ہو۔ کہا جو آپ کو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، میں آپ کو جواب دوں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سوال داغ دیے۔ پہلا سوال تو یہ رکھا، اچھا بتاؤ کہ قاتل اور منہ کالا کرنے والا انسان، ان دونوں میں گناہ کس کا بڑا ہے؟ تو کہنے لگا ابو حنیفہ کہ قاتل کا گناہ بڑا ہے، اس نے کسی کا قتل کیا ہے۔ جس نے منہ کالا سمجھ رہے ہیں نا، ممبر کے ادب احترام کے اعتبار سے اور بچوں کے اعتبار سے بات کو نہیں پیش کر رہا، منہ کالا جس نے کیا اس کا گناہ کم ہے۔ تو امام نے فوراً پوچھا، اچھا اگر قاتل کا گناہ زیادہ ہے اور منہ کالے کرنے والے کا گناہ کم ہے تو یہ بتاؤ کہ قاتل میں تو 2 گواہ ہیں اور منہ کالا کرنے والوں میں 4 گواہ کیوں اللہ نے رکھے ہیں؟ اور ہی نہیں فرمایا آپ نے بات کے اوپر؟ اللہ فرمائے بتاؤ۔ اب اس کے بعد کوئی جواب تو تھا نہیں، یہ تو خاموش ہو گیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا، خاموشی بیٹھا۔ امام نے کہا پھر میرا دوسرا سوال ہے، یہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو یہ کہنے لگا حضور نماز افضل ہے، روزے سے نماز افضل ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ خواتین کو اپنے مخصوص ایام میں نماز کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن روزے کے قضا کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر نماز کیسے افضل ہے؟ اور بڑا خاموش ہو گیا، اب بھی کوئی جواب نہ بنا۔ 2 سوال امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہو گئے۔ تیسرا سوال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کر لیا۔ بھائی اب جب سوال کی بوچھار ہونے لگی، سوال ہونے لگے تو سوال پہ سوال آنے لگے۔ امام نے پہلا سوال رکھا، امام نے دوسرا سوال رکھا، پہلے سوال میں قتل کا رکھا، دوسرے سوال میں نماز کا اور روزے کا رکھا۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کرتے گئے اور یہ خاموش بیٹھا رہا۔ جب یہ خاموش بیٹھا رہا تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے کہنے لگا، اچھا آپ ہی بتائیے کہ قاتل کے جو گواہ ہیں وہ 2 کیوں ہیں اور منہ کالا کرنے والے کے 4 گواہ کیوں ہیں؟ اب امام مسکرائے، آپ نے آواز دیا، اس لیے کہ قاتل اکیلا ہوتا ہے قتل کرنے میں، توجہ چاہ رہے، اس لیے اس کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، اور منہ کالا کرنے میں 2 افراد پائے جاتے ہیں، لہذا ہر ایک سے 2 گواہ کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد، امام بنی کمال نہیں۔ اور پھر کہا نماز اور روزے کی بات سن، نماز کو اللہ نے روزانہ واجب قرار دیا ہے لیکن روزہ اللہ نے زندگی میں اس میں سال بھر میں 1 مرتبہ واجب قرار دیا ہے، لہذا اللہ نہیں چاہتا بار بار کسی کو زحمت میں ڈالے، چونکہ روزہ
صرف سال میں ایک بار واجب ہے تو اللہ چاہتا روزے کی قضا کی جائے. تو ایک مرتبہ جھکا کے کہنے لگا اگر علم کا اختیار ہے تو صرف آپ کو ہونا چاہیے. تو میں ایک جملہ جو میں نے کہا تھا نا لوگوں کا بنایا ہوا امام ہے, تو میں کہوں گا اے امام ابو حنیفہ تجھے لوگوں نے امام بنایا ہے, انہیں اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے. محمد حیدری ہشام ابن عبد الملک بادشاہ وقت آپ کے زمانے کا مکے گیا زیارت کے لیے, خانہ کعبہ میں حج کے لیے گیا, حج کا زمانہ تھا, اور 5ویں امام اور 6ٹھے امام بھی تشریف لے گئے حج کے لیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا, پورا خطبہ مکے کی سرزمین پہ, اور اس خطبے میں ایک جملہ میں پڑھ دوں اس میں سے, کیونکہ اگر پوری بات ہوگی تو اتنا وقت ہمیں اجازت نہیں دے گا. کہ امام نے ارشاد فرمایا بے شک ہماری محبت ہی جہنم سے آزادی دلائے گی, اور ہماری توجہ چاہ رہا ہوں, ہماری محبت جہنم سے آزادی دلائے گی اور ہماری ہی محبت جنت دلائے گی. ایک جملہ میں نے آپ کو پڑھا, یہ خبر ہشام پہ پہنچا دی ہے, ہشام ابن عبد الملک کے کسی نے پہنچا دی کہ انہوں نے ایسے خطبہ دیا. وہاں تو کچھ نہ کہہ سکا. اب وہ پہنچا مدینے حج کے فراغت کے بعد, نہیں شام پہنچا, اور اس نے والی مدینہ کو لکھا اور والی مدینہ سے کہا کہ امام باقر اور امام جعفر صادق دونوں کو شام بھیجا جائے, دونوں کو شام بھیجا جائے. خیر وہ مقدمات فراہم ہو گئے, واقعہ تو طولانی میں تو نتیجہ دینا چاہتا ہوں, وہ مواقع فراہم ہو گئے اور دونوں امام علیہ السلام باقرین اور صادقین دونوں مل کر کے شام میں پہنچے. اس نے اپنے دربار کو اس طریقے سے سجایا تھا کہ سب کے ہاتھوں میں تیر کمان دے کے رکھے تھا, کمان اور تین دے کے رکھا, آرو جو ہے اس کو دے کر کے رکھا, اور یہ چاہتا تھا کہ امام محمد باقر کی عمر چونکہ ہو چکی ہے, ہو سکتا اس کے لحاظ سے ان کے ہاتھوں میں لرزہ ہو, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو علیاذ باللہ میں قوم کے سامنے اور اس ملت کے سامنے ذلیل کروں گا, لہٰذا امتحان امام یہاں پر ہو جائے گا سرزمین شام پر. جب امام میں باقر اور امام جعفر صادق وارد دربار ہوئے ہیں نا, تو سب کے ہاتھوں میں تیر کمان, سب نشانہ لگانے کے لیے تیار تھے. تو اس نے سب سے پہلے امام محمد باقر سے کہا کہ آپ فلاں نشانے پر نشانہ لگائیے. تو امام نے کہا رہنے دے, اب اس عمر میں کیا نشانہ لگاؤں, میرے امتحان سے باز آ. کہ نہیں آپ کو تو لگانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے الیاذ باللہ خاکم مدہن ذلیل کرنا چاہتا تھا نا مولا کو. تو مولا نے کہا اچھا جب کہہ ہی رہا ہے تو لا تیر کمان دے دے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر کمان لیا اور جہاں نشانے کو اس نے کہا تھا وہیں پہ نشانہ لگایا. تیر اپنے صحیح مقام پہ جا کر کے لگا. پھر اس نے دوسرا تیر دیا تو امام نے دوسرا تیر اس کی پشت میں جا کر کے مارا. تیسرا تیر دیا, تیسرا تیر دوسرے تیر کی پشت میں جا کر کے لگا. چوتھا تیر دیا تو تیسرے تیر کی پشت میں جا کر کے لگا. امام نے 7 تیر پے در پے, ایک تیر کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, ایک دوسرے کی پشت میں مارتے رہے. ایک مرتبہ مجمع میں آواز گونجنے لگی, یہی تو باقر العلوم ہے, یہی امام باقر ہے, یہی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا ہشام نے یہ تو کہا نہیں تھا کہ کیوں بلایا, یہ بتایا تھا نہیں, یا کس وجہ سے بلایا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. امام نے مکے میں پڑھا کیا تھا, جو ہماری محبت کرے گا آتش جہنم سے دور, جو ہماری محبت میں رہے گا وہ جنت میں اس کا داخلہ ہوگا. امام نے ادھر ارشاد فرمایا تھا. اب یہ امام سے تو اس نے کہا نہیں تھا آپ نے یہ کیوں پڑھا. جب امام نشانے پہ نشانہ لگا چکے, یہ بات میں نے وہاں نہیں پڑھی تھی اس لیے اس واقعے کو پڑھا, اس سے آگے کی بات اور میں آپ حضرات کی خدمت پیش کر دوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نشانے پہ نشانہ لگایا اور لوگ قائل ہو گئے کہ ہاں یہ امام محمد باقر ہے, تو امام نے پھر جملہ پڑھا, ہماری محبت جنت کی ضامن ہے, ہماری دشمنی جہنم میں لے جاتی ہے. خدا کے قسم امام محمد باقر, وہ مکے کا جواب امام باقر العلوم نے, اسی لیے کہتے ہیں باقر العلوم, باقر العلوم. اس پر ایک مجلس الگ سے ہو جانی چاہیے تھی, لیکن چلیے دونوں کو نبھانا. امام محمد باقر
اور دوسری شخصیت، ابھی میں اور تذکرہ کرتا، ایک دو واقعات اور بھی تھے لیکن مجھے وقت نہیں اجازت دے رہا، چونکہ کل کی مناسبت تو بڑی عظیم مناسبت ہے، کل کی یوم عرفہ کی مناسبت، بڑا اچھا بہترین دن، متبرک دن، مبارک دن، دعاؤں کا دن، دعائیں مستجاب ہونے کا دن، بڑی سے بڑی مشکل ٹل جانے کا دن کل کا دن ہے، اس لیے کہ امام حسین کا وہ مشہور جملہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ امام کی وہ دعائے عرفہ، کل کے دن غسل کرنا کتنا ثواب ہے، کل کے دن روزہ رکھنا کتنا ثواب ہے۔ معصومین ارشاد فرماتے ایک روزے کا ثواب 70 سال کے روزے سے افضل ہے۔ آج میں شب میں عبادت کا ثواب 150 برس کی عبادت سے زیادہ ہے۔ کل عزیزان گرامی امام زین العابدین علیہ السلام نے سائل کو دیکھا، دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے، امام گھر سے باہر تشریف لائے، آواز دیا واہ ہو تیرے اوپر، آج بھی تو اللہ کے علاوہ لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ عرفے کا دن تھا، آج بھی اللہ کے علاوہ لوگوں سے مانگ رہا، باوجود یہ کہ آج تو اللہ نے اس بچے کے رزق کا بھی اہتمام فرمایا جو بھی شکم مادر میں ہے۔ عبادت کرنا اور اس میں دعائے عرفہ پڑھنا، زیارت امام حسین علیہ السلام جس کا ثواب 1000 حج سے زیادہ، 1000 عمرے سے زیادہ، 1000 حج پہ جانے سے زیادہ، یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب لکھا گیا ہے۔ کل کے دن 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنا، 4 رکعت نماز امیر المؤمنین، یہ تو منسوب ہے مولا کی طرح، مولا نے بتائی ہے، ورنہ نماز تو اللہ کے لیے ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، وہ نماز کا طریقہ بھی ہے۔ سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید پڑھنا ہے، 4 رکعت میں سورہ توحید پڑھنا، اس کے بعد دعائے عرفہ میں آ جانا ہے۔ کیا کمال ہے دعائے عرفہ کا، جس کا نام ہی رکھا گیا معرفت، پہچاننا، جاننا، مقام منزلت کو حاصل کرنا، ایسے میں جہاں شہادت جناب مسلم ابن عقیل بھی پائی جاتی ہے۔ بے عرفہ تو بہت پہلے سے ہے، شہادت تو بعد میں جناب مسلم علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ جناب مسلم کی شخصیت پر کون خطاب کر سکتا ہے؟ جو معتمد حسینی ہو، جس پر امامت بھروسہ کر رہی ہو، جسے اپنا ثقہ بتا رہی ہو، جس پہ ٹرسٹ کر رہی ہو، جس پہ اعتماد کر رہی ہو، جسے اپنا بھائی بتا رہی ہو، وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ اور مسلم ابن عقیل نے اپنی زندگی میں اس طرح کے نمایاں کردار ادا کیے ہیں، چاہے وہ مقام شہامت میں ہو، مقام شجاعت میں ہو، مقام ولایت میں ہو، مقام امامت میں ہو، مقام طہارت میں ہو، مقام زکاوت میں ہو، مقام تفسیر میں ہو، مقام قرآن میں ہو، مقام ولایت میں ہو، مقام عبادت میں ہو، مقام اولیاء میں ہو، مقام محفوظ میں ہو، مقام کرامت میں ہو، کبھی حسین کا بھروسہ ختم نہیں ہونے دیا، اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کی معرفت کا ایک جملہ پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں، سمجھ ایک جملے میں معرفت جناب مسلم ابن عقیل بتانا چاہوں۔ میں بھی علمدار میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے یہ جملہ پڑھا ہے جناب مسلم کا، ایک جملے میں جب اللہ کی وحدانیت کو پہچانوانا سہانا اور آل محمد کے مرتبے کو، بالخصوص آقا حسین کے مرتبے کو سرزمین کوفہ پہ آپ نے معرفت دلانا چاہی کہ میں جس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، جس کا بھائی بن کے آیا ہوں، جس کا سفیر بن کے آیا ہوں، میں جس کی طرف سے یہاں کوفے میں آیا ہوں، جانتے ہو وہ کون ہے؟ اور اس کے بعد ان غیروں کے مجمع میں، اپنا مجمع ہوتا تو کمال نہیں تھا تقریر کا کرنا، غیروں میں خطبہ دینا جہاں سننے والے بھی اپنے نہیں ہیں، سمجھنے والے بھی اپنے نہیں ہیں، جو تلواریں چھپائے ہوئے ہیں، ان میں اس جملے کو کہہ کر کے اس شیر ہاشم نے اپنے خطاب میں، اپنے بیان میں، اپنی زبان سے وہ گوہر انسانیت و خطابت کو بکیرا ہے کہ قیامت تک اب اس کا جواب کوئی لا نہیں سکتا غیر معصومین میں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل محمدا
وہ علی دلیلا لذاتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی ذات کے لیے محمد اور علی کو قرار دیا ہے دلیل۔ یہ ہے معرفت جناب مسلم، جس نے اپنی ذات کے لیے محمد اور علی کو دلیل بنایا ہے، یعنی وحدانیت پروردگار کی دلیل کا نام ہے محمد، وحدانیت پروردگار کی دلیل کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ اسی کا بیٹا حسین ابن علی ہے جس نے مجھے تمہارے درمیان میں سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ میری بیعت یعنی حسین کی بیعت ہے، حسین کی بیعت یعنی حسن کی بیعت ہے، حسن کی بیعت یعنی علی کی بیعت ہے، علی کی بیعت یعنی رسول کی بیعت ہے، رسول کی بیعت یعنی خدا سے بیعت کر رہے ہیں، عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل کہہ رہے ہیں۔ اور مسلم ابن عقیل کی شخصیت کیا کروں اذان گرامی، وہ جملے جو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے سرزمین کوفے پہ بیان فرمائے ہیں، شجاعت کا عالم دیکھیں۔ ایک چھوٹا سا پہلو، ایک بڑا چھوٹا سا پہلو بڑے اشاروں میں۔ اب میں وہ پورا واقعہ اگر پڑھوں گا کہ کیسے وہاں تک پہنچے تو وہ مصائب کی منزل ہو جائے گی، لیکن بات کو ختم کرتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے ابھی مصائب بھی ہونے ہیں، یہ جملے کو پڑھوں۔ جب ابن زیاد کے سامنے گئے نا، قیدی بنا کر کے گئے ہیں اور دھوکے سے انہیں پکڑا گیا، وہ مصائب کے جملے اپنی جگہ پر ہیں، تو کسی نے یہ کہا، کسی نے کیا کہ تاریخ تو لکھتی ہے کہ ابن اشعث اور عمر سعد یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ۔ اس وقت عمر سعد کربلا نہیں گیا تھا، یہ اس وقت وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، یعنی حاکم کو سلام نہیں کیا، تو مسلم کی شجاعت دیکھے، گرفتار ہیں، قیدی کے بنے ہوئے ہیں اس کے دربار میں، کہتے ہیں ما سوى الامیر الا الحسین ابن علی، میرا کوئی حاکم نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے۔ یہ شجاعت نہیں ہے کیا؟ یہ شجاعت کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اور مظلومیت کی بھی حد ہو گئی۔ خطبہ دیا آپ نے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب مڑ کے دیکھے تو کوئی نہ تھا، غربت میں مارے گئے مسلم۔ وہ 30,000 خط کہاں چلے گئے؟ وہ 18,000 خطوط کہاں چلے گئے؟ وہ سلیمان بن سرد خزائی کے چاہنے والے لوگ، وہ حسین کا دعویٰ کرنے والے لوگ، وہ امامت سے وابستگی دکھانے والے لوگ کہاں حاکم وقت سے ڈر گئے؟ اکیلے تنہا، شب آگئی، شب کی تاریکی، رات کا اندھیرا تھا، بہت سی چیزوں کو پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ شب کی تاریکی، رات کا اندھیرا، سرگرداں، کہتے ہیں زلفیں یہاں لٹکی ہوئی تھی، خاک بھری ہوئی تھی، مظلوم تھے، گلیوں میں گھوم رہے تھے اکیلے، سب اندر گھروں کے اندر تھے، اپنے اکیلے گھوم رہے، تنہا یکو تنہا تھے، گھوم رہے تھے۔ جب تھک گئے تو ایک مکان کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، ایک دروازے پہ بیٹھ گئے۔ جب تھک گئے تو اس دروازے پہ بیٹھ گئے۔ دروازے سے جب کھلا تو دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو گھر سے باہر نکل رہی ہے، اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے میرے دروازے پر سر کو جھکائے ہوئے، تو کہا کیا بھائی تجھے پتا نہیں ہے کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، جا تو اپنے گھر چلا جا، اپنے بیوی بچوں کے پاس میں جا، ان کے پاس آرام کر، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جناب مسلم نے اپنا سر زانوں کے اندر دبا رکھا تھا، سر کو ایسے جھکا رکھا تھا، کچھ نہ بولے۔ دوبارہ پھر اس ضعیفہ نے کہا جا، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں بندے خدا۔ ایک مرتبہ پھر خاموش بیٹھے، تیسری مرتبہ کہتی میرے گھر کے دروازے سے چلا جا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کون ہے؟ وہ اتنا کہنا تھا، سر کو اٹھایا، آواز دیتے ہیں مومنہ اگر تو امان دے دے تو بتا دے میں کون ہوں۔ کہاں آپ کو امان ہے؟ کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ وہ اتنا کہنا تھا، قیامت بچ گئی۔ ضعیف والا رزنے لگی، آقا مجھے معاف کر دینا، میں سمجھی نہیں دیا ہے میرا آقا۔ میں کہوں گا مسلم بہت خوش قسمت ہو، ایک ضعیف اپنے گھر میں بلا تو رہی ہے، جس کے سفیر بن کے آئے ہو وہ تو 3 دن کا بھوکا پیاسا، زمین کربلا
جزاکم اللہ و خیر الجزا۔ رو لو عزاداروں، غریب کا ماتم کرنے جا رہے ہیں، اس اسیر کا ماتم کرنے جا رہے ہیں، اس سفیر کا ماتم کرنے جا رہے ہیں، اس معتمد کا ماتم کرنے جا رہے ہیں جس پہ حسین نے بھروسہ کیا ہے، جس پہ زینب ام کلثوم نے بھروسہ کیا ہے۔ عزاداروں کون سا جملہ پڑھوں؟ آئے وہ جملہ پڑھوں۔ ابن زیاد نے لشکر بھیجا تو آ کے گھر لشکر آئے، لشکر پہ حملہ کرے۔ ایک مرتبہ غیرت ہاشمی کو جوش آ گیا، کہا میرے ہوتے ہوئے آپ کے گھر کی بے حرمتی ہو، یہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ نہیں مانے گا، یہ برداشت نہ کرے گا۔ میں اتنا کہنا تھا عزاداروں قیامت کا منظر ہے، تلوار کا نیام سے نکالا، گلیوں کوچے میں آ گئے، حملے شروع ہو گئے۔ ارے عزاداروں کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلواریں چلاتا تھا، لیکن کسی کو کچھ نہ ملا تو پتھر پھینک پھینک کے مارتا تھا۔ تاریخ نے لکھا ایک تیر مسلم کے پیشانی میں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لو حسین کا سفیر مارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ فوجوں پہ فوجیں بلائی گئی، ایک مرتبہ جب فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھی مسلم قابو میں نہ تھے، یہ شیر خدا کا شیر تھا عزیزو، مسلم بنی ہاشم کا چشم و چراغ تھا۔ ایک مرتبہ جب قابو میں نہ آیا، حکم آیا دھوکے سے انہیں گرفتار کیا جائے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، فوج پیچھے ہٹتی گئی، مسلم آگے بڑھتے گئے۔ ایک مرتبہ گڑھے کے اندر جا کے گرے، وہ منظر نہیں پڑھوں گا گڑھے میں کیسے گرے، لیکن دو جملے پڑھوں۔ جیسے مسلم گرے ہیں نا، فوج بھاگی ہوئی ٹوٹ کے آ گئی، تلواریں چلنا شروع کر دی۔ ایک شکی نے تلوار ماری، مسلم کے دانت شہید ہو گئے، خون جاری ہوا۔ جزاکم اللہ و خیر الجزا۔ مسلم گرفتار کر لیے گئے، دارالامارہ پہ لے جایا گیا۔ مسلم کے دل میں تین ہی حسرتیں تو تھی جب وصیت عمر سعد سے کر رہے تھے۔ یہی تو ابن زیاد نے کہا تھا وصیتیں کرو جو تمہیں کرنی ہے، کہ میری کوئی وصیت نہیں ہے، بس یہ میری وصیت ہے، میرا آقا حسین کوفے کی طرف آ رہا ہوگا، کسی کے ذریعے خبر بھیج دے کوفے میں نہ آئے۔ دوسری وصیت یہ ہے میں نے کسی کا کھانا نہیں کھایا، میں اتنے پیسوں کا قرض دار ہوں، میری زرہ بیچ دینا، میرا قرض ادا کر دینا۔ اس لیے تو کہتے ہیں مسلم باب الحوائج ہے، جن پہ قرضہ ہے مسلم کا واسطہ دے کے دعا مانگے، دعا قبول ہوگی۔ اور تیسری میری وصیت ہے جب میں قتل کر دیا جاؤں میرے جنازے کو دفن کر دینا، میں کہوں گا مسلم آپ دفن بھی کیے جائیں گے، آپ کا قرضہ بھی ادا ہوگا، لیکن ہائے حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں پڑھ چکا عزادارو، آپ نے گریا کہ آگ کے مجلس ادا ہو گیا، سنگت دعائے زینب بیٹی ہے، مولا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے، یہ حق کے پرسہ ادا کریں گے۔ ہم کہاں حق کے پرسہ ادا کرتے؟ ایک جملہ پڑھنے کو جاتا ہے، مسلم کو دارالامارہ سے پھینک دیا گیا، سر کو بدن سے جدا کیا گیا، پیروں میں رسیاں باندھی گئی، کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ اے مسلم تجھے مبارک و شہادت نصیب ہوئی، تیرے پیروں میں رسیاں باندھی گئی، تیری لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہو، بس عزادارو روایت بتاتی ہے مسلم شہید ہو گئے۔ مسلم کی شہادت کے بعد ایک شخص کوفے سے جا رہا تھا، حج کی طرف مکے کی طرف جا رہا تھا، حسین کا قافلہ ادھر سے آ رہا تھا۔ حسین نے دور سے دیکھا کوئی کوفے سے آ رہا ہے، قافلے کو ٹھہرایا۔ جب وہ شخص قریب آیا ایک مرتبہ بھائی کہاں سے آ رہا؟ کہ کوفے سے آ رہا ہو۔ امام کا دل بھر آیا، کہ کوفے کے حالات تو بتا کیسے ہیں؟ کہ مولا وہاں کے حالات نہ پوچھئے، مسلم کا قتل کر دیا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کر
کوفے کی سرزمین پر گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ مولا نے آواز دیا خیمے لگائے جائیں، قافلہ روکا جائے۔ ایشان سے قافلہ روکا گیا، سب بیویاں تعجب کرنے لگی۔ میرا مولا خیمے میں بیٹھا، خیمے میں بیٹھنے کے بعد آواز دیا رقیہ ذرا مسلم کی بیٹی عاتقہ کو تو لا۔ مسلم کی بیٹی عاتقہ کو لایا گیا، حسین نے زانوں پہ بٹھایا، سر پر پیار کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کی بچی ہے نا، کہنے لگی مامو جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیم بچوں کو کیا جاتا ہے۔ آواز دیا عاتقہ تیرا بابا کوفے میں شہید ہو گیا، ہائے مسلم کی بچی مارے گئے مسلم، ماتم حسین علی لعنت اللہ۔